ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد آج کے ہمارے جو جدید مسائل ہیں اور جن چیزوں کا بڑی کثرت کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ طلاق بڑی کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ طلاق ہونے لگی ہے کہ صبح سے شام تک درجنوں لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طلاق کے بارے میں بات پوچھتے ہیں۔ طلاق شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، جب میاں بیوی کا نبھانا ہو ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے اور طلاق ہو جائے، اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والا جائز کام ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں ہے، جائز لیکن مالک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ گھر ٹوٹنے لگے۔ کچھ طلاقیں تو ایسی ہیں جو شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 بچوں کے بعد بھی طلاق ہو گئی۔ وہ پھول سی کلیاں جو ابھی پوری طرح مہکنا بھی نہ سیکھ پائی تھیں کہ وہ مسل دی گئیں، بچے بکھر گئے۔ کوئی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بغیر ماں کے زندگی گزار رہا ہے اور کوئی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسا وقت گزار رہا ہے۔ ہم نے روز لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو بڑی باریکی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں چیزوں کو، غور کرتا ہوں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو گھر توڑ دیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ ہمارا رب ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کا خیال فرمانے والے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنانے کی اہمیت تو بیان فرمائی ہے لیکن توڑنے کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتے توڑنے والا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ توڑا نہ کرو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو جوڑا کرو۔ روز گھر ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے گھر اتنی تکلیف کا باعث بنے کہ ان کے اثرات صرف 2 لوگوں تک نہیں رہے بلکہ کئی خاندانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، معروف والا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ لفظ دیکھیے قرآن مجید کے، فرمایا اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا،
قرآن مجید نے اپنی معنوی تاثیر کے ساتھ چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو سمو کے رکھ دیا. فرمایا فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ان تکرہو شیئن، کوئی چیز تمہیں مکروہ لگے، کراہت آئے. تکرہو کا معنی کراہت آنا، تم بڑا سخت ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں ہی اللہ نے تمہارے لیے صرف خیر نہیں کہا، خیرن کثیرا، اللہ نے کثیر خیر رکھی ہوئی ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان کی بیوی کا سلوک اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اسی بیوی سے اسے فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، صالح اولاد عطا کر دیتا ہے. اب فرمایا معروف کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ. قرآن و سنت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر وہ ٹوٹتا ہے جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوتی، جس کی دیواریں صحیح نہیں بنائی جاتی. جو صحیح ٹوٹتا، صحیح طریقے سے جس کی آپ نے اینٹیں اور بنیادیں صحیح نہیں رکھی ہوتی، وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر تشکیل پاتے ہیں نا، جو رشتے ہم بچوں کے کرتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، بڑی رہنمائی فرمائی. ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان چیزوں کو ہم بنیاد نہیں بناتے. فقہ کے اندر ایک اصول ہے کفو کا، کہ جب آپ رشتہ کریں تو بچے کے مزاج کو، بچی کے مزاج کو سمجھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں. جب آپ رشتہ کریں تو ان کے سٹیٹس کو بھی، بہرحال بہت اونچے گھر کی بچی آپ لے آتے ہیں اور بچے کی وہ حیثیت نہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. آپ تھوڑا سا لیول کا بھی خیال کریں، آپ تھوڑا سا کفو کہتے ہیں اس کو، خاندانوں کی نوعیت کا، رہن سہن کا بھی کچھ تھوڑا خیال کریں. آپ رشتہ جب قائم کرنے لگیں تو اس پہ تھوڑی تحقیق کریں. ہمیں ملتا ہی کوئی نہیں تحقیق کرنے والا. کہتے ہیں پھوپھی گھر آ گئی تھی تو ابا جی کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا، میری بہن آ گئی تھی. تو میں اکثر کہتا ہوں ابا جی بیٹے کے حق میں تو مجبور ہو گئے، تو اگر بہن آ کے کہتی ساری جائیداد میرے نام کر دو، پھر ابا جی کوئی نہیں مجبور ہوتے، پھر چپ رہتے ہیں. اس معاملے میں بچے کو جھونک دیا آگ میں، بالکل کوئی ان کا آپس میں معاملہ نہیں بنتا تھا. کہتے میرا بھائی آ گیا تھا. بھائی عجیب بات ہے، بھائی اگر آ کے آپ کو کہتا ہے کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو آپ کہیں گے میرا بھائی آ گیا تھا تو میں نے خودکشی کر لی. بھائی کے لیے تو لوگ اپنی مطلب کا پیار اخذ کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. رشتوں کا جو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انداز دیا، اس انداز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ویسے 95% رشتے دولت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. کتنے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت تو نہیں، پر ظاہر ہے بچے نے آنا جانا ہے، اس کے دوست بھی آئیں گے، گھر ان کا اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، ہمیں ویسے کوئی ضرورت نہیں. مجھے تھوڑا سا پالا پڑا، 2-4 محبت والے دوست ہیں، رشتے کرنے کرانے والے، تو کسی مقصد کے تحت ان سے بات چیت ہوتی رہی تو میں نے ان سے تھوڑی تفصیلات پوچھی کہ لوگ کس طرح سے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، تھوڑا اونچا بھی ہو تو چل جائے گا، خیر ہے، پہلا لفظ یہ ادا کرتے. اور لڑکی والے ہمیں کہہ کے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا. یہ ذرا اشارتاً کنایتاً بات چھوڑ لینا گھر کے اندر لڑکے کے گھر میں کہ گاڑی دینی ہے ہم نے. ایک بڑی تصوراتی سی سادی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، آپ سمجھ لیں. مجھے اگر کسی سے پتا چل جائے کہ فلاں آدمی میری جیب پہ نظر رکھتا ہے تو میرا اس کے ساتھ خلوص کا رشتہ رہے گا. مجھے پتا چل گیا اس کی نظر میری جیب پہ ہے، ذات پہ نہیں. جس عورت سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کی توجہ ہی اس کی دولت پہ ہے تو آپ کون سا اس کو ایسا فارمولا دیں گے جس سے وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال پائے کہ انہوں نے شادی میری ذات سے نہیں کی، میری جیب سے کیا. وہ کیسے نکال پائے گی؟ ساری زندگی نہیں نکلتی، ساری زندگی. اور مولا جلال الدین رومی نے سخت جملہ کہا ہے پر ہے بڑا قیمتی. وہ فرماتے ہیں جب تو نے کتے کو اپنے پیچھے لگایا یا ہڈی ڈال کے ہے تو اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں ہڈی نہ ڈالوں اور میرے پیچھے رہے؟ اب تو روز ڈالنی پڑے گی. ابا جی کہتے ہیں بڑا داماد اور جوائی بڑا لالچی ہے، روز مطالبے کرتا ہے. تو صاحب آپ نے پہلے دن ہی گاڑی کا پیغام بھیجا تھا تو کیوں بھیجا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟
آپ نے ان دو جوانوں کو، ان دو جو ہے وہ خوبصورت لوگوں کو جن کی ابھی زندگی کی کوئی بہار نہیں دیکھی تھی، آپ نے ان کا رشتہ دولت کے ساتھ جوڑ دیا. آپ نے لڑکے کی شادی کر دی فرنیچر کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ. کیا آپ نے اپنے بچے کا اتنا سا صرف آپ نے مول ڈالا اس کا بولا میرا یہ پھول سا چاند سا بیٹا. پھر آگے بڑھیے. اور یہاں اگر یہ معاملہ ہے تو وہاں بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہوتا. لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اس کو، پھر کہتے ہیں جی داماد صاحب لالچ بڑا کرتے ہیں، اور بھی تو وہ لالچ کرے گا. آپ نے اس کو لالچ پہ لگایا تو کرے نا. کیوں لگایا آپ نے؟ کس نے کہا تھا آپ کو لالچ پہ لگائیں؟ کیوں آپ نے وہ سارے مد و جزر اس کی، ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ گھروں میں، ہم بھی جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کرائے کی کار لے جاتے ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے. وہ بھی کوئی عام تو نہیں نا گولیاں کھیلے ہوتے، وہ بھی ہماری طرح کے ہیں. وہ بھی پڑوسیوں کے برتن منگا لیتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. وہ بھی دوسروں کا سامان لا کے قالین بچھا لیتے ہیں. تو ایک طرح کا رشتہ ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ دولت کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی، اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت. اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں انہوں نے بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا. ہم تو ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے. ان کو آگ میں نہ جھونکنا. خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا. دولت متکبر بنا دیتی ہے. لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی. اور جو بی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے. تو بھائی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے، تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں. ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے. ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں. فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا. حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے. 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی. وہ جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے. 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے. فرمایا آجا میں تیار ہوں. پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے شادی. کہنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی. کہ تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے. تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا. اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے. فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا. فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی. اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. حضور کیا دیکھے؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا. دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو. محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے.
اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا. جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا. یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا. لیکن آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیو جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی. جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ. جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا؟ کب تک آپ دیں گے دین؟ اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملیں جو کہے پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے. اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ ہی جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں. اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں. وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں. کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں. کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں. کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے. اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے. یہاں تک ہوتا ہے اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی. تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں. لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں. محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا. دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا. اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا. ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں. اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہ کے گیا ہوگا. کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگوں، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگوں، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگوں ایک سیب کھا لیا ہے تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے. انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا. میرا سیب کیوں کھایا؟ حالانکہ جاتی ہوئی شے ویسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا؟ میں نہیں معاف کرتا. تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو. بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا. سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان. کئی پکڑ کے، کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو، باغ کو پانی لگاتے. کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی. کہنے لگے نہیں مل سکتی. کہا کس طرح ملے گی؟ کہنے لگے ایک بیٹی